کراچی کی اگر ہم بات کر لیں تو آپ دیکھیں ہم نے اپنی بیچز تباہ و برباد کر دی ہیں، پلاسٹک باٹلز، پلاسٹک بیگز، اور اتنا دکھ ہوتا ہے، اتنا افسوس ہوتا ہے جا کے وہاں پر، کیونکہ دیکھیں پلاسٹک تو ڈیگریڈیبل نہیں ہے نا، اب وہ تو وہاں پڑا ہے تو وہاں پر سالوں پڑا رہے گا. اب گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی جی انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی وقار حسین صاحب. بہت شکریہ وقار صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. پلاسٹک سر یہ بتائیے گا کہ کب اتنا ریلیونٹ ہو گیا ہماری لائفز کے اندر، اور روزمرہ کی زندگی کا حصہ، اتنا اہم جز کیسے بن گیا؟ اصل میں ہم جب قدرتی چیز کو چھوڑ کے ایستھیٹک اور ان دوسری چیزوں پہ جب آئے ہیں، یہ تقریباً آپ سمجھ لیں 30-35 سال ہوئے ہیں. 80s کے بعد یہ زیادہ اس کا رول آیا ہے، جبکہ دنیا میں تو 1950 سے اسٹارٹ ہوا، مگر ہم اپنی کنٹری اور اپنے لیول پہ دیکھیں اس کا گاہے بگاہے یوز بڑھتا گیا 90s اینڈ 2000. ہاں کنوینئنٹ ہے بالکل، یہی ہم ہر لائف میں چاہتے ہیں کہ ہر چیز آسانی سے ہو جائے. اب اس کو یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اس آسانی کی وجہ سے اس ماحول پہ کیا اثر ہوگا، اس کی وجہ سے دوسری لیونگ بینگز پہ کیا اثر ہوگا، اس کو ہم کنسیڈر نہیں کرتے. اب شاپنگ بیگز جو ہے گورنمنٹ آف سندھ نے صرف شاپنگ کیریئر بیگز کو بین کیا ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے. اور شاپنگ بیگ ہی ہے جو انفراسٹرکچر کو ڈیمیج کرتا ہے، جو آپ کے ہیلتھ امپیکٹس لے آتا ہے. اسی کی وجہ سے جو آپ ابھی بیچز کی بات کر رہے ہیں، یا الٹیمیٹلی اٹ گوز ٹو دا سی، اگر ریورس تک بھی ہے، جو ایکویٹک لائف چاہے وہ مچھلی ہو چاہے وہ ٹرٹلس ہو، ان پہ پائی گئی ہے، جو کہ ریسرچ بھی مختلف دی ہے، اور وہ فوڈ چین کے تھرو ہمیں ہی پھر نقصان دہ ہمارے لیے ہی ہے. ذرا آسان الفاظ میں یہ پروسیس ایکسپلین کیجیے گا ہمارے ویورز کو کہ کس طرح سے وہ ہمیں افیکٹ کر رہا ہے فوڈ چین کے تھرو. 2-3 طریقے سے کر رہا ہے. مثلاً یہی جو شاپنگ بیگس آپ باہر جہاں بھی دیکھیں گے کچرے پہ پڑا ہوا ہے. اب کچرے میں جو پڑا ہوتا ہے عموماً اس کو پھر جلاتے ہیں. اب جلاتے جو ہیں تو اس سے پھر کارسینوجینک گیسز، فیورانس اینڈ ڈائیآکسنز ٹائپ کی گیسز ہوا میں خارج ہوتی ہیں. وہ جو انہیل کرے گا اس کو پھر مختلف ڈیزیزز ہوں گی. اسی طرح اگر وہ واٹر میں چلی جاتی ہیں، وہ ایون تھرو نینو پارٹیکلز ہمیں فوڈ چین کے تھرو واپس آئے گی، تو وہ پھر ہم کھائیں گے، تو وہ سی فوڈ کے تھرو ہم پھر اسی کو خود، یہ جلدی ختم ہونے والی ہے ہی نہیں. پلاسٹک وہ ہے جو آپ 400 سال کیا 500 ایون 1000 سال تک. وقار صاحب ایک چیز بتائیں، ہم کر کیا رہے ہیں؟ باہر ویسٹ میں ہم دیکھتے ہیں انہوں نے باقاعدہ ریسائکلنگ مشینز لگائی ہوئی ہیں جگہ جگہ پہ، جہاں جسے عام شہری جاتا ہے اپنے گھر سے پلاسٹک کی بوٹلز لے جاتا ہے، اس کے بدلے اسے کوئی کوائن مل جاتا ہے، کچھ کریڈٹ مل جاتا ہے. تو ہم یہ کیوں انیشیٹو نہیں کر سکتے؟ یہ اویئرنیس پبلک کو کیوں نہیں دے سکتے؟ یہ بھی ہم آگے چل کے ضرور کریں گے ایکسپینڈڈ پروڈیوسرز ریسپانسبلٹی کے تحت. ہم اصل میں ابھی جو شاپنگ بیگ وہ ہے جو آپ ہی نے خود بولا کہ ایزی ٹو کیری، تو ہر ایک لے لیتا ہے. ہم افسوس یہ ہے کہ ایک پلاسٹک اگر ملتی ہے، ڈبل روٹی ہے، انڈا ہے، دودھ ملتا ہے، پھر اس کو کہتے ہیں اس کو ڈبل شاپر کرتے ہیں. اب یعنی وہ جب 3 چیزیں لیتا ہے تو 5 شاپر اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. بریانی کی بریانی اس میں آئے گی، نہاری آ جائے گی. یہ اور آپ یہ دیکھیں اس ڈبل شاپر اس کا بھی امپیکٹ ہے. چائے بھی لیتے ہیں لوگ. اب آپ پلاسٹک میں ایسی گرم چیزیں لیں گے تو وہ خود آپ کو ہیلتھ ایشوز کا سبب بنتی ہے. اور جو آپ ڈبل شاپر کی بات کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی جو ہم گروسری پروڈکٹس بائی کر رہے ہیں، بریڈ جو ہے وہ بھی پلاسٹک کور کے اندر ہے، انڈے جو ہیں وہ بھی پلاسٹک کریٹ میں ہیں، جو دودھ والی بوٹل ہے اس کا ڈھکن بھی پلاسٹک کا ہے. تو یہ تو ایکسیسو پلاسٹک ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیے نا. ابھی آگے عید قربان آنے والی ہے، گوشت تقسیم ہوگا، وہ بھی پلاسٹک کی تھیلیوں میں تقسیم ہوگا. پلاسٹک کی تھیلیوں کو کیسے ایلیمینیٹ کریں ایزیلی اپنی زندگی سے؟ ہم الٹرنیٹیوز پہ ہیں. ہمارا یہ 5 جون کو آج بھی ایونٹ ہو رہے ہیں. کل جو یہ ابھی آپ نے یونیورسٹی میں دکھایا، ہم آج مالز میں جائیں گے، تقریباً 6-7 سلیکٹ کیے ہیں. یہ سمبولیکل ہوگا. ہم کلاتھ بیگس ڈسٹریبیوٹ بھی کریں گے فری میں، اور لوگوں کو آگاہی دیں گے کہ اب یہ ابھی آپ بھی چھوٹے ہیں بہت، آپ لوگوں نے، ہم لوگوں نے یوز کیے ہیں. میرے الحمدللہ ابھی بھی گاڑی میں آفس کا وہ سامان بیگز ہوتے تھے، تو وہ کیوں نہیں یوز کرتے؟ اگر آپ کہیں انٹیریر میں گئے ہوں تو کھجور کے پتوں کا چھبی ہوتی ہے، وہ ابھی ہے. یہ نہیں ہے کہ ابھی نہیں ہے، انہونی ہے، نو. وہ ہم الٹرنیٹیوز کو اپنائیں. ایسے جو بھی نیچر بیسڈ سولوشنز ہیں اس کو ہم کریں. یہ کپڑے کا تھیلا دوبارہ بھی یوز ہوتا ہے. آپ نے مالز کی بات کی. اب دیکھیں یہ جو پلاسٹک کی تھیلی ہے ان کی کاسٹ بہت منیمل ہے. وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، بڑے بڑے برانڈز کیا کر رہے ہیں، وہ اپنا بیگ دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں اس کے پیسے الگ سے چارج کیے جائیں گے.
30 روپے 40 روپے وہ لے رہے ہیں, تو پھر لوگ اس کو اوائڈ کرتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ لوگوں کی جو کیپیسٹی ہے پرچیزنگ پاور وہ بہت کم ہے. وہ کہتے ہیں آگے سے ہم بیگ بھی خریدیں. تو یہ ان کو جا کے ذرا سمجھائیے گا کہ کیوں وہ یہ پیسے لیتے ہیں, ان کی تو برانڈنگ ہو رہی ہے. اپنی جگہ ایک چیز یہ ضرور ہے, اس کا پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ پلاسٹک بیگ کم ہو رہے ہیں, آپ اس کو بھی دیکھیں. آپ لوگ اگر آپ جب چیز ڈسکریجمنٹ کے لیے ہے, اگر آپ ڈسکریج کریں گے, یعنی وہ اگر انکریج کرتے تو دیتے جاتے شاپرز, وہ خود کہہ رہے ہیں, میسج دے رہے ہیں اس میں کہ آپ نہ یوز کریں یا کم یوز کریں. لیکن جب ان لوگوں کا بیگ لے کے گھوم رہے ہیں پوری جگہ, تو ان کی تو فری میں پبلسٹی ہو رہی ہے. بالکل, آج کل کون کرتا ہے فری میں پبلسٹی؟ ایکسپلویٹیشن ہو گئی نا گروسری اسٹورز کی جانب سے, کہ اگر آپ بیگ بائی بھی کریں گروسری اسٹور سے, تو وہ پھر آپ ایک نارمل بیگ, وائٹ بیگ بنا دیں, بلیک بیگ بنا دیں, اس میں باقاعدہ برانڈنگ ہوتی ہے, نمبرز ہوتے ہیں, تو اور پھر ہم وہ پرچیز بھی کرنا پڑتا ہے ہم لوگوں کو. تو یہ اب جب بین لگے گا تو یہ سب چیزیں آپ کو ختم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. یہ اس کی جب انفورسمنٹ ہوگی, جو بھی کیریئر بیگس ہیں اس میں کہا گیا ہے اس بین کے تحت آل شاپنگ کیریئر بیگس ول بی بین. ہم 60 دن کا ٹائم اسی لیے دیا تھا کہ وہ الٹرنیٹیوز پہ آ جائیں. انفارچونیٹلی کیونکہ ہماری ایسوسیشن مینوفیکچررز, ہول سیلرز, ریٹیلرز, ان کے ساتھ مہم یہ ورلڈ انوائرمنٹ. 60 دن بعد ہوگا کیا؟ پھر اس کو انفورس کرنا ہو. ہاں, وہ ظاہر ہے جرمانے ہوں گے. ہاں جرمانے ہوں گے آف کورس. اور نہ صرف پلاسٹک بیگ سے بلکہ پلاسٹک اسٹراز کی اگر بات کی جائے, ان کے اوپر بھی نہیں ابھی تک صرف پلاسٹک بیگ. ابھی یہ جو چیز آپ بتا رہے ہیں سنگل یوز میں, ابھی ایون چھوٹے سے گلاس یا ہوتے ہیں پلاسٹک کے, پانی کے لیے ہو, چائے کے لیے, اس پہ ابھی نہیں گئے. میں نے کہا یہ پہلے مرحلے میں اس انیشیل سٹیجز, دین اٹ مے بی سیکنڈ اور تھرڈ فار دا سنگل یوز. لولی, بہت شکریہ وقار صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور ہمارے ویورز کو اتنے اچھے سے آپ نے گائیڈ کیا کہ کیسے پلاسٹک کو آپ ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ اگین. اور